امجد محمد ممجد محمد آواز بلند ہاتھ چوک کے محمد محمد میں تو اشارہ کرنا ہو دو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد پھر پتا چلے گا تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 وظیفہ ہے میرا وظیفہ ہے میرا اگلے بولو گے نا پھر پچھلے نال بولیں گے 2 دفعہ کہنا ہے تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد وظیفہ ہے میرا وظیفہ ہے میرا محمد محمد مظفر محمد معین محمد مسمى بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد جلالت کا ایسے معین محمد رسالت کا رکن مشید محمد شفاعت کا قول موقت محمد کہ 4 دفعہ کو محمد امجد محمد ممجد محمد بابا سے بلند محمد محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد ماشاءاللہ آئیں تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد تو عالم سے آلہ و امجد محمد ممجد محمد 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 وظیفہ ہے میرا وظیفہ ہے میرا محمد محمد مظفر محمد معین محمد مسمى بنام احمد محمد کہ الحق احمد محمد محمد رسالت کا رکن مشید محمد شفاعت کا قول موقت محمد جلالت کے عیش معین محمد رسالت کا رکن مشید محمد شفاعت کا قول موقت محمد 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 آپ فرماتے ہیں توجہ رکھے بگال نہ کرے واپس کوئی بچہ آپ فرماتے ہیں ہر دو گیتی از وجودش نام یافت عرش نیز از نام او آرام یافت دونوں جہانوں کو رسول اللہ کے نام کے صدقے میں وجود ملا عرش کو بھی قرار سکون آرام تب ملا جب اللہ نے اس پر نام محمد تحریر فرمایا اگے شیخ فرید الدین عطار اللہ دے ولی نے کہ کون نے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم مصنوی ہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خم یک اونچائیں مولانا روم رحمت اللہ علیہ جن کو علامہ اقبال بھی اپنا پیر و مرشد تسلیم کرتے ہیں مولانا روم فرماتے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت 7 عشق کے شہروں کو فرید الدین عطار نے دیکھ لیا 7 عشق دے سمندر فرید الدین عطار پی گئے کہ مولانا روم فرماتے ہیں ما منوز اندر خم یک اونچائیں ہم ابھی تک عشق کے شہر عشق کے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پر کھڑے ہیں ہفت شہر عشق را عطار گشت ما ہنوز اندر خم یک اونچائیں آپ فرماتے ہیں 7 عشق کے شہروں کو فرید الدین عطار نے دیکھ لیا 7 عشق دے سمندرانو فرید الدین عطار پی گئے ما ہنوز اندر خم یک اونچائیں ہم ابھی تک شہر عشق کے شہر کی پہلی گلی کی پہلی نکر پر کھڑے ہیں جنہاں 7 عشق دے شہرانو ویکھ لیا 7 عشق دے سمندر پی لے انہاں کو لو پوچھو حضور دی شان کی ہے اور فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ جنہاں 7 عشق دے شہرانو دیکھیا آپ فرماتے ہیں ہر کو گیتی از وجودش نام یاف عرش نیز از نام او آرام یاف ہر کو عالم بستہ فکرہ کے او عرش و کرسی قبلہ کرتا خاک او آپ فرماتے ہیں ہر تو عالم بستہ فکرہ کے او دونوں جہان رسول اللہ دی سواری دی جڑی زین ہے نا کاٹھی فطراک فارسی جو تسمے نو کہندے نے جدے میں شکاری شکار کرن تو بعد اپنا شکار بن لبے نا
زین کے ساتھ وہ تسمہ لٹکتا ہوتا ہے جس میں شکاری اپنا شکار باندھے، اس کو کہتے ہیں فطرات۔ کہ شیخ فرید الدین عطار فرماتے ہیں ہر دو عالم بستہ فطرات کے او دو میں جہان نالا کو دو میں دونوں جہان رسول اللہ کی سواری کی زین کے تسمے کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ دونوں جہان رسول اللہ دی سواری دی زین دے تسمے وچ بندھے نے، دونوں جہان رسول اللہ کی سواری کی زین کاٹھی اس کے تسمے کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ عرش و کرسی قبلہ کرتا خاکے ہوں تے کدی عرش کو بھی پوچھو کدی کرسی کو بھی پوچھو کہ عرش تیرا بھی کوئی قبلہ ہے، اے کرسی تیرا بھی کوئی قبلہ ہے، تو آواز آئے گی عرش و کرسی قبلہ کرتا خاکے ہوں۔ عرش کو پوچھو تیرا قبلہ کی ہے، کہ آواز آئے گی وہ مبارک خاک، وہ مبارک خاک جو سرکار کے وجود اقدس سے بس ہے، وہ عرش کا بھی قبلہ ہے، وہ کرسی کا بھی قبلہ ہے۔ کرنا خاکے ہوں، دونوں جہان رسول اللہ کی سواری کی زین کے تسمے کے اندر بندھے ہوئے ہیں۔ اور عرش و کرسی سے پوچھو تمہارا قبلہ کیا ہے، تو عرش اور کرسی کی آواز آئے گی کہ وہ مبارک خاک جو رسول اللہ کے وجود اقدس سے بس ہوئی، جس نے سرکار کے جسم اقدس کے بوسے لے لیے، وہ مبارک خاک عرش کا بھی قبلہ ہے، وہ مبارک خاک کرسی کا بھی قبلہ ہے۔ غوث پاک 11ویں والے پیر، غوث پاک 11ویں والے پیر روزہ رسول تے حاضر ہوئے نا، حضور دے روزہ انور تے غوث پاک 11ویں والے پیر اتھے جا کے عرض کی تھی ساڑھی تعلیم واسطے، جنہیں اشعار میں آپ نے پڑھن لگا نا کہ سرکار دی بارگاہ میں جتنی عاجزی اتنی انکساری، یہ ساڑھی تعلیم واسطے میں، ورنہ وہ اللہ دے ولی کیڑا گناہ کر سکتے ہیں، کوئی نہیں، اتنے تصور بھی ممکن نہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزہ رسول پر حاضر ہوئے، عرض کی جنوبی کا موجل بہار بل ہی اکثر، جنوبی کا موجل بہار بل ہی اکثر، جنوبی کا موجل بہار بل ہی اکثر، کمثل الجبال الشم بل ہی اکبر، ولکنہا عند الکریم اذا افا جناح من البعود بل ہی اصغر۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ روزہ رسول پہ حاضر ہوئے تے عرض کی تھی جنوبی کا موجل بہار بل ہی اکثر، کمثل الجبال الشم بل ہی اکبر، ولکنہا عند الکریم اذا افا جناح من البعود بل ہی اصغر۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ جنوبی کا موجل بہار بل ہی اکثر، میرے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، سمندر کی موجوں کی طرح ہے، میرے گناہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہے، بل ہی اکثر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے، کمثل الجبال الشم بل ہی اکبر، میرے گناہ بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہے، سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح ہے، بل ہی اکبر بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ پر وہ گناہ جو سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہے، جو سمندر کی لہروں سے زیادہ ہے، جو پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں، وَلَكِنَّهَا عِنْدَ الْكَرِيمِ إِذَا أَفَا، پر وہی گناہ جب کریم کی بارگاہ میں آ جائیں، جدوں سونی سرکار وہ گناہ تمہاری بارگاہ میں آ جائیں، جناح من البعود بل ہی اصغر، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب وہ بڑے بڑے گناہ کریم کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، تو ان کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں رہتی، گناہ کی حیثیت مچھر کے پر جتنی بھی نہیں رہتی۔ خواجہ غلام فرید کو پوچھا کہ آپ نے فرمایا نہ میں سونی دینا گن بندے کہ میں کس طرح مار کرا چارے کنیاں میں چکڑ بھریاں کہ میں کیڑا ململ دھوما نیکیاں کم برائیاں زیادہ، نہ میں سونی دینا گن بندے کہ میں کس طرح مار کرا چارے کنیاں میں چکڑ بھریاں کہ میں کیڑا ململ دھوما پانی قدرہ تجھا صابن تھوڑا کہ میں بیٹھ کنارے روما، غلام فرید میں دوزخ سرسان دے یار بلوگوں عربی زبان میں ایک شعر ہے ادب النفس ایوہ الاحباب، ادب النفس ایوہ الاحباب
तुरुकुल इश्क कुल्लुहा आदाब, अपने आप को अदब सिखाओ, अदब सिखाओ। क्यों? इश्क की सारी राहें अदब में से होकर आती हैं। क्या बात है सोनिया, क्या बात है। अदब दा दस ही अल्लाह दे बलियां को अदबुन नफ्स अय्युहल अहबाब तुरुकुल इश्क कुल्लुहा आदाब, अपने आप को अदब सिखाओ, अदब सिखाओ। क्यों? इश्क की सारी राहें अदब में से होकर आती हैं। आपने अर्ज की थी जुनूबी कमौजिल बिहार बल ही अक्सरू कमिस्लिल जिबाल शम्म बल ही अकबरू वलाकिन्नहा इंदल करीम इज़ा अफा जनाहु मिनल बऊद बल ही असगरू। मेरे गुनाह समंदर की लहरों मौजों से भी ज्यादा है, समंदर की झाग से भी ज्यादा है, बल ही अक्सर बल्कि उससे भी ज्यादा है। कमिस्लिल जिबाल शम्म, बड़े बड़े पहाड़ों की तरह है, बल ही अकबर बल्कि उनसे भी बड़े हैं। पर वलाकिन्नहा इंदल करीम इज़ा अफा, पर वही बड़े बड़े गुनाह जब करीम की बारगाह में आ जाएं, जनाहु मिनल बऊद बल ही असगरू, तो उन बड़े बड़े गुनाहों की हैसियत मच्छर के पर जितनी भी नहीं रहती। एक देहाती शख्स आराबी सरकार की बारगाह में आ गए, अर्ज की थी या रसूल अल्लाह मैं युहासिबुल खल्क़ यौमल क़ियामा या रसूल अल्लाह, मैं युहासिबुल खल्क़ यौमल क़ियामा, मैं युहासिबुल खल्क़ यौमल क़ियामा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह ये तो फरमाइए क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। या रसूल अल्लाह ये तो फरमायो कि क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। तो सरकार ने फरमाया अल्लाह, क़यामत वाले दिन हिसाब रब ने लेना है, अल्लाह ने लेना है। जो देहाती शख्स कहने लगे न जाओ ना या रसूल अल्लाह, फिर कैसे बच गए। या रसूल अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब किसने लेना है। सरकार ने कहा अल्लाह, अल्लाह ने हिसाब लेना है। साहबी रसूल उन्होंने फिर अर्ज की थी या रसूल अल्लाह न जाओ ना, असी ते फिर बच गए, असी निजात पा गए। देखो साहबी रसूल अर्ज करते या रसूल अल्लाह न जाओ ना, हम तो निजात पा गए, हम बच गए। सरकार ने फरमाया कैफा या अराबियो, ऐ मेरे देहाती साहबी किस तरह बच गए, किवें बच गए। कि साहबी रसूल ने अर्ज की थी या रसूल अल्लाह इन्नल करीमा इज़ा कदर अफा, करम फरमान वाला करीम, करीम इन्नल करीमा इज़ा कदर अफा, करीम जोड़ा कोई करीम होता है ना, करम करन वाला, वो जदों गालिब आ जाए ना वो हमेशा मुआफी करता है। जट मुरीद ने पूछा सरकार ए नेकोकार थे जन्नत विच चले जाण, असीं गुनाहगार जन्नत विच किवें जावांगे। उन्हां फरमाया मेरे जट मुरीद जदों तुसीं लोग खेतां नूं पानी देंदे हो किवें देंदे हो। उन्हें आख्या सरकार जदों असीं पानी छड्डने आना ते पानी दा पहला हल्ला हुंदा है ते गंदा मंदा तिनकियां वाला पानी पहले खेत में जांदा, साफ पानी बाद विच आंदा। अल्लाह दे वली मुस्कुराए, फरमाया हजे भी मसले दी समझ नहीं आई कि मैदान महशर में जब मेरे मुस्तफा की रहमत का हल्ला आएगा गुनाहगार पहले हल्ले में जाएंगे, तो सजा देनी हो मौके पर देते हो। माफ करना की क्या तो जा सोचा कल पूछागा। आपका बच्चा गलती करके आए, सजा देनी हो मौके पर देते हो। माफ करना क्या तो जा सोचा कल पूछागा। दीगर अंबिया की उम्मतों से गलतियां हुई, अजाब आया मौके पर, सैलाब आया मौके पर। यार की उम्मत की बारी आई, फरमाया कब्रों में सो जाओ कल मैदान माशर में पूछेंगे। फरमाया कब्रों में सो जाओ कल मैदान माशर में पूछेंगे। बच्चा गलती करके अकेला आए, मारते हो, पीटते हो, सजा देते हो, साथ चचा को या मामू को ले आए कि जो छड़ना ते नहीं सी पर हुण मेरा भरा आ गया, छड़ना ते नहीं सी पर हुण मेरा भरा आ गया। बिना तशबीह तमसील डरन ते ओ जिन्ना हुजूर दा दामन छड़ के जाना है। साडा अकीदा उम्मीद और खौफ के दरमियान है। असा कल्लिया नहीं जाना, असा दामने मुस्तफा को थाम के, हमने दामने मुस्तफा को थाम कर जाना है। ना फरमाएगा छड़ना ते नहीं सी पर हुण मेरा मुस्नदे तवज्जो रखियो भाई, समझ आ रही है भाई। अदबुन नफ्स अय्युहल अहबाब तुरुकुल इश्क कुल्लुहा आदाब, अपने आप को अदब सिखाओ, अदब। इश्क की सारी राहें अदब में से होकर आती हैं। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह तुसी जानदे हो,
جس طرح اسی حنفیاں، اس طرح شافعی، مالکی، حنبلی. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام فقہ دے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے سن. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دریائے دجلہ کے کنارے وضو فرما رہے سن. ایک گناہگار فاسق و فاجر شخص امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دے جس جگہ تے آپ وضو فرما رہے سی پانی دے بہاؤ دی اتری سائڈ تے بیٹھ کے وہ بھی ہاتھ منہ دھونے لگا. اچانک اس کی نظر پڑی کہ پانی کے بہاؤ کے نچلی طرف امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپ وضو فرما رہے ہیں. اس گناہگار فاسق و فاجر شخص نے سوچا بھئی وقت دا امام اتنا بڑا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پانی کے بہاؤ کے نچلی سائڈ تے وضو کر رہے ہیں, میں اوپر بیٹھ کے ہاتھ منہ دھو رہے ہیں. وہ دل وچ خیال آیا کہ بے ادبی ہے. اتھوں اٹھیا نیچے آ کے آپ کے قدمہ والی سائڈ تے بیٹھ گیا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما کر تشریف لے گئے. دریائے دجلہ کے کنارے سے آپ واپس چلے گئے. وہ گناہگار فاسق و فاجر شخص انہیں بھی اپنا منہ ہاتھ دھوتا تے منہ ہاتھ دھو کے وہ بھی گھر چلا گیا. کچھ عرصہ ہوا وہ گناہگار فاسق و فاجر شخص فوت ہو گیا, دنیا تو چلا گیا. ایک اللہ کے ولی نے سوچا بھئی مراقبہ کر کے وہ دی قبر تے جا کے پتہ تے کریے دے نال بنیا کی. وہ اللہ کے ولی اس کی قبر پر گئے, مراقبہ کیا. جو مراقبہ کیتا نا وہ دے نال ملاقات ہوئی. پوچھا بھی تیرے نال کی بنیا؟ انہیں آکھیا وہ جو میں ایک گھڑی امام احمد بن حنبل کا ادب کیتا سی نا, وہ جو ایک گھڑی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ادب کیا تھا کہ میں پانی کے بہاؤ کے اوپر والی سائڈ پر بیٹھ کر منہ ہاتھ دھو رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ پانی کے بہاؤ کے نیچے والی طرف بیٹھے ہوئے تھے. میرے دل میں خیال آیا کہ وقت کا امام اللہ کا ولی پانی کے بہاؤ کے نیچلی طرف بیٹھا ہے, میں وہاں سے اٹھ کر قدموں والی طرف آ کر بیٹھ کے وہ جو ایک گھڑی کے لمحہ ادب کیا تھا نا, اس ایک گھڑی ایک لمحہ ادب کا صلہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت عطا فرمایا. اسی جان دو بھئی ایک مشہور بادشاہ تاریخ اسلام دا گزرے ہارون الرشید. وہ دی بیوی زبیدہ خاتون جنہیں نہر زبیدہ بھی کھدوائی. حرمین وچ جو پانی دی قلت سی تے زبیدہ خاتون ہارون الرشید دی جڑی زوجہ سی بیگم انہیں حاجیاں واسطے نہر زبیدہ کھدوائی. اس کے آثار نشانات آج بھی ہیں. زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی ملکہ اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی. آذان کی آواز آئی. ساڈا عقیدہ امید تے خوف دے درمیان ہے. امید تے خوف دے یعنی امید بھی تے خوف بھی. زبیدہ خاتون اپنی سہیلیوں میں بیٹھی ہوئی تھی. آذان کی آواز آئی. زبیدہ خاتون بادشاہ کی بیوی ملکہ آذان کے ادب میں, آذان کے احترام میں خاموش ہو گئی. اس کی ایک سہیلی نے بات کرنے کی کوشش کی. اس نے اس کو بھی اشارے سے چپ کروا دیا کہ آذان ہو رہی. آذان کے ادب میں اس کو بھی چپ کروا دیا. وقت گزرتا گیا. زبیدہ خاتون دنیا سے چلی گئی. کسی نے اس کو خواب میں دیکھا. پوچھا اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ کہنے لگی اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیتا, اللہ نے مجھے بخش دیتا, معاف فرما دیتا. پوچھا بھی کیویں؟ انہیں آکھا وہ جو میں نے ایک گھڑی آذان کا ادب کیا تھا نا وہی نیکی کام آ گئی. رب کے حضور پیش ہوئی تو وہی ایک نیکی جو آذان کا ادب کیا تھا, جو احترام کیا تھا, اس ایک نیکی کا صلہ اللہ نے میری بخشش فرما دی. اور تسی دسو اگر کوئی عورت آذان کا ادب کرے تو میرا رب اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس عورت کو معاف فرما دیتا ہے. کہ کوئی اولاد ادب کرے جنہاں دے صدقے آذانہ ملیا اس ادب کا صلہ اللہ نے میری بخشش فرما دی. اور تسی آکھو بھئی جے کوئی عورت آذان دا ادب کرے تیرا بولوں معاف فرما دے. جے کوئی اولاد ادب کرے جنہاں دے صدقے آذانہ ملیا, جنہاں دے صدقے روزے ملے, جنہاں دے صدقے حج ملے, کسے نو کچھ بھی ڈائریکٹ اللہ کو نہیں ملیا, جو کچھ بھی ملیا حضور دے وسیلے دے نال. بے شک اینیوں کسا سارے نال کہے جو کچھ بھی ملا مصطفیٰ کے صدقے میں ملا. جو کچھ بھی ملا, جس کو جو ملا حضور کے صدقے میں ملا. اگر کوئی عورت آذان کا ادب کرے رب اسے معاف فرما دے. کہ جو کوئی اولاد ادب کرے جنہاں دے صدقے آذانہ ملیا, جنہاں دے صدقے روزے ملے, جنہاں دے صدقے حج ملے, نال کہنے نماز ملی مصطفیٰ کا صدقہ, نماز ملی مصطفیٰ کا صدقہ, نماز
موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں حدیث پاک وچ موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں آپ کی والدہ نے فرعون کے ڈر سے صندوق میں بند کر کے دریائے نیل میں بہا دیا. وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب سے گزرا. فرعون اور زوجہ فرعون جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی، حضرت آسیہ، ان کے حکم سے وہ صندوق جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام سے اس کو باہر نکالا گیا. حضرت آسیہ جو بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی، آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں اپنے ہاتھوں پر اٹھایا، صندوق میں سے نکالا گیا نا موسیٰ علیہ السلام کو. تو حدیث پاک میں ہے، مسند ابی یعلا وچ حدیث پاک ہے کہ حضرت آسیہ زوجہ فرعون، آپ نے موسیٰ علیہ السلام اپنے مبارک ہتھاں وچ لے لیا. تو قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت آسیہ نے فرعون سے یہ کہا، قرۃ عین لی و لکا، اے فرعون یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قال فرعون نے کہا، یکون لک فاما لی فلا حاجۃ لی فی ذالک. فرعون نے نعوذ باللہ بے ادبی کی. اس نے حضرت آسیہ سے کہا یہ بچہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. نعوذ باللہ، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں. سرکار نے اس مقام پہ جملہ فرمایا، حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذی احلف به لو اقر فرعون بان یکون له قرۃ عین کما اقرت امرأته لہداہ اللہ به کما ہدى امرأته ولکن حرمہ ذالک. سرکار نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، یعنی اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اللہ نے فرعون کو بھی ایمان کی دولت عطا کی. سبحان اللہ. فرعون یہ کہہ دیتا بچپنے میں کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی ایمان دی توفیق عطا فرما دینی تھی، اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جانی تھی. پر فرعون نے یہ جملہ نہ کہا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر یہ جملہ کہہ دیتا تو سرکار فرماتے ہیں مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کی میں قسم اٹھاتا ہوں، فرعون نے بھی پھر جنت بھی چلے جانا، اس کو بھی ایمان کی دولت نصیب ہو جانی تھی. اس ایک جملے تھے کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو بچپنے میں اگر فرعون یہ کہہ دیتا یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو اس کو بھی ایمان کی توفیق مل جانی تھی. انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبی مان کے نہیں سی کہنا کہ یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی جدوں آزان کی آواز سنی حضور کا نام پاک سن کے اسی کی کہنے ہیں، قرۃ عین بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. قرۃ عین بکا یا رسول اللہ، اسی حضور نو امام الانبیاء والمرسلین من کے، رب دا محبوب من کے یہ عرض کرنے قرۃ عین بکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. تو جو رب اتنا مہربان ہے کہ اگر فرعون یہ کہہ دیتا اللہ نے انہوں بھی معاف کر دینا سی، انہوں بھی ایمان دی دولت مل جانی سی، انہوں بھی ایمان دی توفیق مل جانی سی. تو کیا وہ رب ہمیں قرۃ عین بکا یا رسول اللہ کہنے پر ناراض ہو جائے گا؟ عشق کا ساکو سبق پڑھایا، عشق کا ساکو سبق پڑھایا، کرو میم دی تابع داری، اس سونے پاک محمد دی تو جگتے ہے سرداری، اٹھتے پہدے ٹرتے پھرتے میم دا کلمہ جاری، بادورہ جے میم بھلایا دیسوا قسمت ہائی. سنے جوڑے ونج شاہ شہاں دے عرش سے قدم ٹکایا ہے، اج پاک محمد آئے، محمد آئے، سنے کے عرش ٹکر نور دا بدل چھائے، اج پاک محمد آئے، پاک محمد آئے. ہم کام کریں تو بدعت ہے، حضور کو کام فرمائے تو سنت ہے. ہم مسجد میں بھی جوتا اتار کے آتے ہیں، حضور عرش میں بھی جوڑے پہن کے جاتے ہیں. ہم سو جائیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، مصطفیٰ آرام فرمائے وضو قائم رہتا ہے. ہم سو جائیں تو خواب ہے، حضور آرام فرمائے رب سے سوال و جواب ہے. ہم تھوکیں تو وبا ہے، مصطفیٰ لعاب دہن جدا کرے تو شفا ہے. ہم کسی سے ملیں تو ملاقات بنتی ہے، حضور رب سے ملے معراج کی رات بنتی ہے. کلھا آداب، اپنے آپ کو ادب سکھاؤ کہ عشق کی ساری راہیں ادب میں سے ہو کر جاتی ہیں. صحابہ نے جو ادب کیتا کہ ایک صحابی حضور کا بول مبارک، صحابی حضرت ام ایمن نے بھی پیتا، ایک صحابی حضور کا بول مبارک پی گئے
کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا، حضور کا بول مبارک پی لیا، مرد بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را خوردہ بود، بس بوئے خوش می دمید از بے و از اولاد بے و تا چند خوش. آپ فرماتے ہیں جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا، انہاں دیا نسلہ بھی اس مبارک پیشاب کی خوشبو، ان کی نسلیں بھی خوشبودار ہوں گے. جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا، مردے بولے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم را خوردہ بود، بس بوئے خوش می دمید از بے و از اولاد بے و تا چند خوش. جس صحابی نے حضور کا پیشاب مبارک پی لیا، ان کی نسلوں میں سے اس مبارک پیشاب کی خوشبو آتی رہی. جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سرکار دی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ لَمَا بَدَلُوا فِي صَوْمِ يُوسُفَ نَقْدِي لَوَامِ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ جَبِينَهُ لَآثَرْنَا قَطَّ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَطِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ. آپ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں وَلَوْ سَمِعُوا فِي مِصْرَ أَوْصَافَ خَدِّهِ مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے تو کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. مصر والے اگر میرے محبوب کے رخسار کے بارے میں سن لیتے کبھی بھی یوسف علیہ السلام کو خریدنے میں اپنی نقدی نہ لٹاتے. آپ کہتی ہیں لَوَائِمُ زُلَيْخَا لَوْ رَأَيْنَ حُسْنَهُ لَأَشْرَفْنَا بِقَدِّ الْقُلُوبِ عَلَى الْيَدِ. اگر حضرت زلیخا کی وہ سہیلیاں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹی تھی، اگر میرے محبوب مدینے والی سرکار کو دیکھ لیتی پھر اپنی انگلیاں نہ کاٹتی بلکہ اپنے دلوں کو کاٹ دیتی. نبی پاک نے حسن دے جلویاں دی، نبی پاک نے حسن دے جلویاں دی. ٹھنڈی ٹھار سرکار سبحان اللہ والزلفان